بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام یا ربنا کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ رمضان شریف کا یہ مبارک مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، التجاؤں کا مہینہ ہے، تو ہم اللہ رب العالمین جل وعلا سے اپنے مریضوں کی صحت، اپنی مشکلوں کا حل اور اپنے ذہنوں اور دلوں میں پانے والی حاجات کی طلب کے لیے جب ہم اللہ کی بارگاہ میں دست سوال کو دراز کرتے ہیں تو پھر یہ خیال دامنگیر ہوتا ہے کہ اللہ سے فریاد کس لہجے میں کی جائے، کن کلمات میں کیے جائیں، کون سے الفاظ کا انتخاب ہو، ذہنوں کو کس طرح بنایا جائے، طبیعتوں کو اللہ کی طرف کس طرح راغب کی جائے۔ یہ ہر بندے کو اپنے رب کے حضور جب وہ دعا کے لیے جاتا ہے تو یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے۔ ہمارا یہ پروگرام یا ربنا اسی سلیقے کی تعلیم کے لیے ہیں، میرے اور آپ کے لیے، کہ کس طریقے کے کلمات استعمال کیے جائیں اپنی مشکلات، اپنے غم، اپنی تکلیف کے چھٹکارے کے لیے، اللہ سے امن اور رحمت کو طلب کرنے کے لیے کن کی نقل کی جائے، کن کے طریقے کو اختیار کیا جائے۔ تو یقیناً قرآنی آیات اور قرآن مجید میں برگزیدہ انبیاء کرام، اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی جو مبارک دعائیں ہیں، جو ان کے حالات اور آزمائش کے وقت، غم میں، مشکلات میں جب اپنے رب سے ہم کلام ہوئے تو کیسے کلمات انہوں نے استعمال کیے، کس لہجے میں انہوں نے بات کی، کیا حسن ادب اس کے اندر تھا، کیا حسن سلیقہ اس کے اندر تھا۔ اس سے ہم سبق حاصل کریں تاکہ ہمیں آداب بندگی آئے اور رب کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنے کا سلیقہ اور اس کی تعلیم ہمیں معلوم ہو۔ آج ہم جس عظیم ہستی کی دعا کو اپنے پروگرام کا عنوان بنا رہے ہیں وہ بڑے جلیل القدر نبی اور بڑے مشہور و معروف نبی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، جو سورہ انبیاء کے اندر آپ کی وہ دعا جو ہر مسلمان کی زبان میں تکلیف میں اور غم، انتہائی غم جب دلوں کو گھیر لے اور کہیں سے بھی راہ فرار نہ ملے، نکلنے کا کوئی سبب، کوئی وجہ، کوئی دروازہ نہ ہو، تو اس وقت بندے کی زبان سے وہی دعا کے کلمات اس غم اور اس کٹھن لمحے سے نجات کے لیے اللہ سے فریاد کے طور پر نکلتے ہیں، جو حضرت یونس علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود، یا اللہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر تیرے سوا، سبحانک تو ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے، تو ہر عیب سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، اور بے شک میں تو ظالموں میں سے ہوں اور میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ غم کے وقت دعا زبان سے نکلتی ہے جو حضرت یونس علیہ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ قرآن کریم میں آپ کے نام کی پوری ایک سورت سورہ یونس موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں سورہ انبیاء کے اندر اور دیگر سورتوں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر مبارک موجود ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نواسے ہیں، اور 40 سال کی عمر میں آپ اہل نینوا، جو عراق کا علاقہ ہے، وہاں پر آپ مبعوث کیے گئے اہل نینوا کی طرف۔ قوم میں وہی عادتیں جو اور دیگر انبیاء کرام کی قوموں کے اندر تھی، کہ بت پرستی کی عادت، نا اتفاقی کی عادت، غیر اخلاقی حرکات ان کے اندر۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک طویل وقت انہیں نصیحت کی اور توبہ اور استغفار کے لیے ان کو ابھارا، لیکن جب آپ نے یہ دیکھا کہ قوم کے اندر قبولیت کی کوئی جذبہ نہیں ہے، کوئی رسپانس نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، تو آپ نے اجتہادی طور پر ان کی اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے کہ اب یہ رجوع نہیں لائیں گے، یہ لوٹیں گے نہیں، تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی زبان سے کلمہ ذکر کر دیا کہ 3 دن کے اندر اللہ رب العالمین کا عذاب تم پر آ ہی جائے گا اور تم اس عذاب میں برباد ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر حضرت یونس علیہ السلام روانہ ہوئے
اور جب آپ روانہ ہوئے اور ایک کشتی میں سوار ہو کر آپ جانے لگے تو یقیناً وہ حال ایسا تھا کہ جو آپ نے بات کی یہ اسی طرز پر ہے جو حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری صورتحال کو دیکھ کر اجتہاد فرمایا تھا، لیکن یہ واقعات بنے اس لیے ہیں تاکہ انبیاء کرام پر یہ باتیں آئی اس لیے ہیں تاکہ ان کے ذریعے ہم اپنی جو کمی ہے اس کو پورا کر سکیں۔ یہ تو بالکل حقیقی بات ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہیں، جان بوجھ کر، کیونکہ گناہ جسے کہتے ہیں، نافرمانی جسے کہتے ہیں، نافرمانی یا گناہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جس وقت بندے کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ کام غلط ہے اور غلط جانتے ہوئے اس کام کو کرے۔ لیکن انبیاء کرام اپنی احساس ذمہ داری کے تحت اور اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے غلبے میں کبھی کبھار اجتہادی طور پر عدم توجہ سے یا ذہول میں ان کی زبان سے ایسے کلمات جاری ہوتے ہیں کہ جس پر اللہ رب العالمین پھر ان کی شایع نشان ان کے لیے اصلاح کے جملے ارشاد فرماتا ہے، اور یہی حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ یونس علیہ السلام جب اس کشتی کے اندر سوار ہوئے اور کشتی جب روانہ ہو گئی تو کشتی ڈوبنے کے قریب ہوئی اور لوگ بڑے پریشان ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یقیناً اس میں کوئی ایسا شخص ضرور ہے کہ جو اپنے مالک سے روٹ کر آیا ہے یا وہاں سے نکل کر آیا ہے، تو جو بھی ہے وہ یہاں سے چلا جائے۔ تو اب جاتا تو کون جانتا، اب رقہ جب ڈالا گیا تو رقہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا آیا، اور حضرت یونس علیہ السلام نے پھر اس کشتی سے سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اور یہ چھلانگ آپ کا لگانا تھا کہ قرآن کریم نے سورہ صافات کے اندر ترتیب کے ساتھ اس چیز کو ذکر کیا، جس کے ترجمے پر ہم اتفاق کریں گے۔ جو یہ قصہ موجود ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اور بے شک یونس ضرور رسولوں میں سے ہیں، جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگے پھر قرہ اندازی ہوئی کرائی گئی تو وہ مغلوبین میں سے ہو گئے اور ان کو مچھلی نے نگل لیا۔ یعنی جب حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگائی تو آپ کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا۔ اللہ فرماتا درا حالانکہ وہ خود کو ملامت کرنے والوں میں سے تھے، پس اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ ضرور یوم حشر تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ یعنی یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں رہے تو وہاں پر مچھلی کے پیٹ میں آپ نے اس غم سے، اس اندھیرے سے اور ایسے ماحول کے جس سے نکلنا ناممکن تھا، آپ نے یہ کلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ، یہ تسبیح جب آپ نے پڑھی تو اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یونس یہ تسبیح نہ پڑھتے تو ہم قیامت تک ان کو اس مچھلی کے پیٹ میں رکھتے، لیکن تو ہم نے ان کو کھلے میدان میں ڈال دیا۔ یعنی یونس علیہ السلام نے، اب یہ بھی کتابوں میں آتا ہے کہ 40 دن تک آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور جب آپ نے یہ کلمات پڑھنا شروع کیا تو وہ اندھیرا، وہ خوف، وہ گھٹن، کہیں روشنی نہیں، کہیں زندگی کی رمق نہیں، کیا غم ہوگا آپ اس کا اندازہ لگائیے۔ لیکن ان کلمات کی برکت سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی برکت سے اللہ نے حکم دیا اور مچھلی نے کنارے پر حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے منہ سے نکال دیا، اور جب آپ کو منہ سے نکالا تو یقیناً آپ کا بدن اتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بالکل نازک ہو گیا تھا، بدن کی کھال چمڑی بالکل نازک اور خفیف ہو گئی تھی، یعنی جس کو کہا جائے کہ گلنے کے قریب ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ ضرور یوم حشر تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، تو ہم نے ان کو کھلے میدان میں ڈال دیا، درا حالانکہ وہ بیمار تھے۔ یعنی ان کا بدن تفسیری کتابوں میں ہے کہ بالکل یعنی گلنے کے قریب تھا، بالکل لاغر ہو گیا تھا، بہت کمزور آپ ہو گئے، اور ہم نے ان پر زمین پر پھیلنے والے کدو کے درخت کو اگا دیا۔ یعنی کدو کی جو بیلیں تھی جس پر کدو اگتا ہے، یہ فوراً جہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے منہ سے نکالا تھا، اللہ کے حکم سے وہاں پر کدو جو سبزی ہے اس کی بیلیں پھیل گئیں اور اس کے بڑے بڑے پتے، اس میں حضرت یونس علیہ السلام کو اس مچھلی نے اتارا اور آپ اس میں رہے، اور اللہ فرماتا ہے اور ہم نے ان پر زمین پر پھیلنے والے کدو کا درخت اگا دیا اور ہم نے انہیں 1 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ یعنی
آپ جن قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے ان کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ سورۃ القلم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس قصے کو ایک جگہ اور ذکر کیا اور یہ قصہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ آیت نمبر 48 سے لے کر 50 تک یہ قصہ موجود ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے تو آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ایک لقب جس سے قرآن بار بار آپ کو یاد کرتا ہے وہ ہے ذنون اور کا صاحب الحوت۔ یہ 2 لفظ ہیں، صاحب الحوت۔ حوت عربی زبان کے اندر بڑی مچھلی کو کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرما رہا ہے تو آپ اپنے رب کے حکم سے انتظار کیجئے، جلدی مت کیجئے گا، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں کہ جو انہوں نے جلدی فرمائی اپنے اجتہاد سے اور قوم کو چھوڑ کر وہ آگے بڑھ گئے۔ فرمایا جب انہوں نے غم کی کیفیت میں اپنے رب کو پکارا، اگر ان کے رب کی نعمت ان کی مدد نہ فرماتی تو وہ ضرور میدان میں ڈال دیے جاتے، درا حالانکہ وہ ملامت زدہ ہوتے، پس ان کے رب نے انہیں عزت دی اور انہیں صالحین میں سے کر لیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے لوٹے اور اللہ رب العالمین نے پھر آپ کی قوم کو توبہ کی توفیق دی۔ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وہ مبارک دعا ہے جو غم کے اندر، تکلیف کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے یہ پوچھا تھا کہ غم میں اور تکلیف میں ہم کیا پڑھیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا مانگی، جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، اور یقیناً دلوں کے غم کو ہٹا دینے والی یا ایسی مشکل اور ایسی پریشانی محترم ناظرین کہ جس سے جان چھٹ جائے، اس غم سے جان چھٹ جائے، کوئی امید نہ رہے، اگر تکرار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو تضرع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، گڑ گڑا کر، جس طرح بچہ ماں سے اپنی فریاد کرتا ہے روتے ہوئے، اگر اس انداز میں بندہ اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر تکلیف کے ساتھ اپنے غم میں یہ کلمات پڑھیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف یا مصیبت میں گرفتار ہو تو وہ یہ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور فرما دے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا وہ ذنون حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اس دعا کے صدقے جو ہم نے قصہ سنا اور جس سے ہمیں یہ آئیڈیا سامنے آ گیا کہ کبھی کوئی مسئلہ جلد بازی میں ہو جائے اور پھر بندہ اس سے غم کا شکار ہو جائے، یا جس قسم کا بھی غم ہو، تو پھر دلوں کو سکون دینے کے لیے اور اللہ سے اپنی مرادوں کو طلب کرنے کے لیے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، دعا کے لیے اس دعا کو سہارا بنانا یہ غموں سے نجات اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس دعا کے صدقے ہر مشکل اور غم میں پڑے ہوئے کے غم کو اور مشکل میں رہنے والے کی مشکل کو اللہ رب العالمین ختم فرمائے، اور ہر اہل اسلام پر، بھائی پر، بہنوں پر، بزرگوں پر، خواتین پر اللہ رب العالمین اس دعا کے اثر کے ذریعے گھروں سے غم اور مشکلات کو، سینوں سے غم اور مشکلات کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔